بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، میرے ناول طلیق کا دوسرا حصہ آپ کی پیش خدمت ہے۔ بہت معذرت کے ساتھ اس ناول کی کافی ساری اقساط میں نے لکھ لی ہیں، مگر کچھ ٹائم پہلے یوٹیوب پر میں نے انہیں اپلوڈ بھی کیا ہوا تھا، مگر کچھ ٹیکنیکل ایسی خرابی پیدا ہو گئی کہ مجھے انہیں ڈیلیٹ کرنا پڑا، اور ابھی کچھ مصروفیت کی بنا پر میں دوبارہ انہیں اپلوڈ نہیں کر سکی اور اب سامنے پیش کروں۔ تو آئیے اس کا دوسرا حصہ سنتے ہیں۔ رفیق حسین کے 4 بچے تھے۔ قیام میں پاکستان سے قبل وہ اپنی قسمت آزمانے کراچی جیسے شہر میں آ بسے تھے۔ انہیں دہلی اور کراچی میں کوئی فرق محسوس نہ ہوا۔ یوں لگا وطن چھوڑا نہیں، اپنے بچھڑے نہیں۔ وہی گہما گہمی افراتفری اور انگریزی بولنے اور انگریزی تمدن میں رنگے جانے کے شوقین کالے انگریز۔ ہندوؤں سے صدیوں کی رفاقت نے وہ اثر نہیں ڈالا تھا جو انگریزی زبان و ثقافت نے اثرات مرتب کیے تھے۔ ترقی پسند کے حقیق صاحب بھی بدرجہ عتم شریک تھے۔ علی گڑھ کالج کے تعلیم یافتہ تھے، دلی کے متمدن پڑھے لکھے گھرانے کے فرد۔ چنانچہ رقیہ بیگم کو اپنی زندگی میں قبول نہ کر پائے۔ سیدھی سادی زندگی گزارنے والی رقیہ ان کی زندگی میں شامل ہو کر ہراساں سی ہو گئیں۔ ان کی دھیمے چلتے قدم ان کا ساتھ نہ دے سکے۔ خدا نے اولاد سے نوازا تو کراچی کی ہوائیں انہیں بڑی راس آئیں۔ کاروبار جم گیا، زندگی اپنے طرز پر گزرنے لگی۔ رقیہ بیگم شوہر پرست تھیں، مگر اپنے بچوں کو جن خطبی زبان میں منع کرتیں۔ خدا نے انہیں 1 بیٹی اور 4 بیٹے دیے تھے۔ بیٹی اور دونوں درمیان والے لڑکے فطرت اور تربیت کی بدولت ہر پہلو سے اچھے نکلے، مگر سب سے چھوٹا بیٹا باپ کا لاڈلا تھا۔ باپ جیسی شکل و صورت اور عادات خدا کے ہاں تعلیم میں اچھا تھا، مگر پیسے، لاپرواہی اور غلط سوسائٹی کی وجہ سے بہت جلد وہ قدم اٹھا بیٹھا جسے رقیہ جیسے مذہب پسند افراد کہہ نہیں پاتے۔ بہت کم عمری میں ایک اینگلو انڈین لڑکی سے وہ ذک اٹھائی کہ سر اٹھانے اور نظریں ملانے کے قابل نہ رہے۔ شیطان کے بہکاوے میں آ کر وہ گناہ سرزد ہوا، جس کے نتیجے میں ایک نئی زندگی وجود میں آ گئی۔ وہ لڑکی بے انتہا کی بے غیرت بچہ اٹھائے رفیق صاحب کو دے گئی کہ لو جی سنبھالو اپنے پوتے کو۔ ان کے کانپتے ہاتھوں میں ایک نحیف و نزار بچہ تھا۔ گہری سانولی رنگت روتے رہنے کی وجہ سے مزید سیاہ لگنے لگی تھی۔ وہ لمحہ ان کی زندگی میں آیا اور انہیں اپنے ساتھ لے کر چلا گیا۔ ان کے ہاتھوں سے پسلے اس زندہ وجود کو تڑپتی باہوں نے سنبھال لیا۔ باپ کو نہ جانے کیسے اپنے غلط ہونے کا ادراک ہوا، کب انہوں نے سب سے نگاہیں چرا لیں۔ رقیہ بیگم چکرا کر رہ گئیں۔ شوہر ان سے نگاہیں نہ ملا سکے اور ہمیشہ کے لیے انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ سعید کو نظریں، بن بیاہی بہن کا تعصف اور ماں کی خاموشی، وہ کٹ کر رہ جاتے۔ بھوک سے بلکتے بچے کو ماں کے علاوہ کوئی دیکھنا بھی پسند نہ کرتا۔ ناجائز بچہ بھلا کس سے محبت وصول کرتا، جس کی زندگی میں محبت کے تعلق کے بجائے ہوس پر رکھی گئی تھی۔ ماں اسے دیکھتی، پالتی پوستی اور دوسرے بہن بھائیوں کو کوسوں اس سے دور بھاگتے۔ پھر ماں نے اپنی ممتا کا واسطہ دے کر جو اس کے لیے اور اس کے بچے دونوں کے لیے تھی، وہ فیصلہ کروا لیا جو انہیں نامنظور ہوتے ہوئے بھی منظور نہ تھا۔ وہ اپنے کی بیٹی کو اس کے لیے بیاہ لائیں۔ سب سے چھوٹے ہونے کے باوجود وہ سب سے پہلے شادی کے بندھن میں بندھ گئے۔ زندگی جیسے تیسے گزرنے لگی۔ خدا نے انہیں ایک اور بیٹا دیا۔ دوسرے بڑے بہن بھائیوں کی شادیاں بعد میں ہوئیں۔ ریحان اپنی دادی اور سوتیلی ماں دونوں سے پیار وصول کرتا۔ 8 سال بعد عرفان ان کی زندگی میں آیا۔ آسیہ نے ہر مشرقی عورت کی طرح اپنے خاوند کی برائیوں اور کوتاہیوں سے بھی پیار کیا۔ 8 سال تک ریحان ہی ان کی محبت اور ممتا کا واحد مرکز رہا۔ انہوں نے اسے وہ مقام
انہوں نے اسے وہ مقام دلایا جس کے حصول کی توقع سعید کو نہ تھی۔ زندگی یوں تو گزر ہی جاتی ہے، مگر گزرنے اور گزار دینے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ آسیہ نے انہیں جینے اور سر اٹھا کر جینے کے لیے اپنی تمام تر محنت صرف کر دی۔ سب سے بڑی بیٹی فطری طور پر بھتیجے سے محبت کرتی تھیں۔ سب سے چھوٹے بھائی کی اولاد انہیں کیسے عزیز نہ ہوتی۔ آہستہ آہستہ گھر میں اسے مقام ملتا گیا۔ وہ سانولا کمزور سا بچہ سب کی محبت پا کر معتبر ٹھہرا۔ دادی نے چپکے سے آنکھیں بند کر لیں۔ جاتے جاتے سا بچہ سب کی محبت پا کر معتبر ٹھہرا۔ دادی نے چپکے سے آنکھیں بند کر لیں۔ جاتے جاتے دادی نے پھپھو کی اکلوتی بیٹی ریحان سے منسوب کر دی۔ سب اس بندھن پر بڑے خوش تھے۔ عرفان اور ریحان آسیہ کے جگر کے ٹکڑے تھے۔ انہوں نے کبھی لاشعوری تو حقیقت بتلا گئی جس کو سعید اور آسیہ نے چھپا رکھا تھا۔ پہلے تو وہ سمجھا نہیں، مگر جیسے جیسے شعور اور بلوغت کا دور اس کی زندگی میں آیا، اسے اپنے وجود سے گھن آنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں ہر وقت ایک نمی سی تیرتی رہتی۔ سانولے سلونے چہرے پر بڑی بڑی روشن چمکتی آنکھوں میں ہر دم پانی کا پردہ رہنے لگا۔ زندگی اپنے اندر سے بدل گئی۔ وفا، محبت اور تعلق کی بازگشت صحرا میں صدائے جرس ثابت ہوئی، دور کہیں ویرانے میں گونجتی ہوئی۔ یہیں سے اس احساس نے جنم لیا جسے رقابت کہتے ہیں۔ وہ بات بات پر عرفان اور اپنا موازنہ کرتا۔ اس تقابلی کشمکش میں وہ اپنے چاہنے والوں کو ہر طرح سے گزند پہنچانا چاہتا۔ ماں جو کہ اس کی اصل ماں نہیں تھی، بھائی جو مگر اب وہ انہیں اپنے فیصلوں کے ترازو میں تولتا، اور وہ پاگل سی لڑکی جو کبھی سنجیدہ نہ ہوئی تھی۔ ہاں، سمن جسے اس نے چاہا تو نہیں تھا، مگر وہ اسے اپنے سے بندھی ہوئی محسوس ہوتی۔ وہ تو جیسے ساری دنیا سے روٹھ گیا۔ عرفان اسے نہ جانے کیوں اپنا رقیب، مگر وہ اسے اپنے سے بندھی ہوئی محسوس ہوتی۔ وہ تو جیسے ساری دنیا سے روٹھ گیا۔ عرفان اسے نہ جانے کیوں اپنا رقیب، اپنا دشمن لگتا۔ وہ ظاہری طور پر تو اس سے نفرت کا اظہار نہ کرتا، مگر اس سے زیادہ بولتا نہیں۔ وہ جتنی محبت سے اس کی طرف بڑھتا، وہ اتنی نظریں ریحان کو ڈھونڈتی، مگر وہ لاپرواہی اور اجنبیت سے اس کی طرف ایسا دیکھتا کہ وہ اپنے آپ میں سمٹ کر رہ جاتی۔ حفیظ صاحب سعید کے ہمراہ اپنے آبائی گھر میں اکٹھے ہی رہتے تھے۔ حفیظ احمد کی ایک ہی بیٹی تھی۔ خدا نے انہیں تینوں بہن بھائیوں کو بہت ہی کم۔ ہاں، شفیق کے 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں، مگر ملک سے باہر ہونے کی وجہ سے ان کا گھر میں ہونا نہ ہونا برابر تھا۔ کبھی سال بھر آتے تھے۔ اتنی مختصر فیملیز ہوتے ہوئے بھی ریحان کو محبت میں کمی لگتی۔ آسیہ کی محبت تو بہتا جھرنا تھی، عرفان میں کمی لگتی۔ آسیہ کی محبت تو بہتا جھرنا تھی، عرفان سے زیادہ انہیں ریحان سے محبت تھی۔ اس کے آرام، لباس، خوراک اور اس کی عزت و تکریم میں کمی نہ آنے دیتی۔ بڑے بیٹے جیسے تمام حقوق اور VIP ٹریٹمنٹ اسے حاصل کہیں تھی جو اسے جینے نہ دیتی، نہ مرنے دیتی، نہ محبت کرنے دیتی، نہ نفرت کرنے دیتی، اور نہ محبت کرتا ہوا کوئی شخص ہی اسے بھاتا، اور محبت سے نفرت کا اظہار وہ ایفی سے کرتا۔ عرفان کا رجحان اور محبت بھرا سلوک کسی سے پوشیدہ نہ تھا، اور یہی وہ کڑھا لمحہ ہوتا جب ریحان کی رگیں تن جاتی، مٹھیاں بھنج جاتی، اور وہ اپنا غصہ نکالنے کے لیے کوئی راستہ، کوئی بہانہ ڈھونڈنے لگتا۔ عرفان اپنی محبت اور احترام کے اظہار اور خلوص سے کبھی پیچھے نہ ہٹتا۔ دوپہر ڈھل چکی تھی کہ لو کی طرح مغرب کی طرف جھکی چلی جا رہی تھی۔ ہوا میں نرم نرم سی گرمی تھی۔ چھت کی منڈیر سے جھانکتی ہوئی بیلیں جھوم سی رہی تھیں۔ تائی اماں نے پرسوں بڑیاں بنوائی تھیں، اسے انہیں پلٹنے کا فریضہ سونپ کر خود بازار چلی گئی۔ پرندے اپنے آشیانے کی طرف محو پرواز تھے، اپنی منزل کی طرف رواں دواں۔ وہ مہر سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ زینے پر دبے پاؤں اوپر آتا عرفان اسے نظر ہی نہ آیا۔ چونکی تو تب جب اسے ریلنگ کے ساتھ کھڑے پایا، خاموش
सवाल करती निगाहें हाथ चुरा गई। सीने पर बाजू बांधे खड़ा वो बड़ा मुस्तरिब बिखरा बिखरा सा लग रहा था। एक अनी थी जो इसके सीने में कई दिन से गड़ी थी। हवाएं शहर की तो ना बदली थीं, हाँ लोग शायद बदल गए थे, मगर वो मानने के लिए तैयार ना था। वो जिसकी ज़ात खुद इस यार ना था, वो जिसकी ज़ात खुद इसके लिए इस्तक़लाल और साबित कदमी का निशान थी, वो बदल नहीं सकती। लाशौरी तौर पर वो इस तल्ख़ हकीकत को नहीं मान रहा था कि अफ़ीरा इससे कजरवी रवा रख सकती है। इधर इफ़ी चो निगाहों से इसके बदलते रंग देख रही थी। उफ़क़ पर दूर किसी गैर मरई नुक्ते पर निगाह जमाए वो लुटा लुटा सा इसे दो धारी तलवार से काट रहा था। वो जानती थी कैंसर का इलाज खुद कैंसर से बढ़कर अजियत रसां हुआ करता है, मगर उम्मीद मरीज़ और मालिज दोनों के सहरा अबूर करने और महसूसात के जलते राह गुजारों पर चलने पर मजबूर कर देते हैं। यही सूरत हाल इसके साथ थी। एक दो राह था, पुलिस रात था, जिसके दरमियान वो मुअल्लिक थी। फैसला आसान नहीं था, मगर बाज़ फैसले हालात के धारों पर मुड़ते जाते हैं। बंदा उनके आगे बेबस होता है। इसकी निगाह उठी और कांप कर दोबारा झुक गई। वो अब इसके बहुत करीब खड़ा था। इसकी सीधी सराते मुस्तकीम की तरह सीधी मांग इसकी गर्म लूदीती निगाहों की जद में थी। फिर नज़र भटकी और कांपती पलकों पर ठहर गई, जिसकी मुस्तरिब उंगलियां बेदर्दी से मरोड़ी जा रही थीं। यकदम इसने इसके सर्द हाथ थाम लिए। ज़मीन पर घुटनों के बल बैठकर सर उठाकर इसकी निगाहों में वो रोज़न ढूंढने लगा। इफ़ी ने तड़प कर अपना हाथ छुड़ा लिया। इफ़ी, खुदा के लिए ये आजमाइश है, मजाक है या हकीकत? कुछ तो बताओ, वरना मेरा दिल फट जाएगा। वो तड़प कर सीधी हुई। बोलो, जवाब दो, खुदा के लिए, मैं तुम्हारा रवैया बर्दाश्त करते करते थक गया हूँ। कोई गलती, कोई ख़ता, कुछ तो है इफ़ी, बताओ ना। चल अपना रवैया तो ठीक कर लो। वो घूम कर सामने आते हुए बोला, क्या हुआ है मेरे रवैये को? कुछ नहीं बदला, न मैं न तुम ख्वामख्वाह मुझे डिस्टर्ब न करो। इसने ज़माने भर की झुंझलाहट और बेजारी अपने लहजे में समो कर इसे देखा। क्या कहा तुमने? इफ़ी, ये तुम कह रही हो? क्या कहा तुमने? इफ़ी, ये तुम कह रही हो? ज़रा मेरी तरफ देखो, बताओ ये अल्फाज तुम्हारे लबों से अदा हुए हैं? वो इसे कंधों से पकड़कर झंझोड़ बैठा। इफ़ी ने इसके हाथ अपने कंधों से हटा दिए और हिम्मत करके इसकी सुर्ख आंखों में अपनी आंखें डालकर कह बैठी, हाँ, फ़कत तुम्हारी हसासियत और वहम, वरना ना कुछ पहले था न अब है। वो बेरहमी की इंतहा पर खड़ी थी। इसे अपना वहम कहो, खुशफहमी या नादानी, तुम्हारी मर्जी है। वो कहकर रुकी नहीं। वो मंजर इसकी बर्दाश्त से बाहर होता जो इन जुमलों ने इसकी आंखों में सब्त करना था। आज़ा ना था वो इतनी सख्त दिल भी बन सकती है, मगर वो बन गई थी और इसे तो अभी बनने और बिगड़ने के न जाने कितने मराहिल से गुजरना था। धुंध में लिपटा हुआ मुस्तकबिल, मसलतों और कुर्बानियों का ज़हराब, मैं वाकई साबित कदम रह सकूंगी? ये ख्याल बहुत इसके सामने मौजूद था। शोर, हंगामा और अफरा तफरी, ये तीनों लफ्ज़ इन तीनों की मौजूदगी का वाज़ेह सबूत होते हैं। ये बात हर कोई जानता है। बचपन से जवानी तक के शऊर तक अफ़ीरा, इरफान और समन इकट्ठे पले बढ़े। इनका ट्रायंगल कभी रूज पर थी। कुशनों की बारिश समन और इफ़ी की तरफ से बेचारे इरफान की दुर्गत बनाने के लिए काफ़ी थी। वजह तस्मिया इफ़ी का वो मुतालबा था जो वो हफ्ते पहले से इरफान से कर रही थी कि इरफान की नई बाइक की खुशी में ट्रीट का हक कभी मिस नहीं करना था। समन सुबह से आई हुई थी, जल्दी करो समन, इससे पहले कि इरफान का इरादा बदल जाए। इफ़ी जल्दी बालों को जोड़े की शक्ल देने मसरूफ़ थी, जो कि बन ही ना रहा था। हाय अल्लाह, मेरे टॉप्स कहाँ गए? समन को अपनी पड़ी थी। जिंदगी धूप, तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। इरफान गुनगुनाता हुआ जब कमरे में दाखिल हुआ तो दोनों के चलते हाथ यकदम रुक गए और वो दोनों कुछ यूं जाहिर करने लगी गोया कि वो मट्टी के बुत हों। मकसद सिर्फ इरफान को अपनी मुकम्मल तैयारी का यकीन दिलाना था। अरे आप तैयार हो गई?
وہ بلا مقصد احترام کے لیے گھنٹوں چاہیے ہوتے ہیں، حالانکہ آپ لوگوں نے تو صرف 1 گھنٹہ ہی لیا ہے، صرف 1 گھنٹہ۔ ارے یہ کیا؟ وہ ان دونوں کے گرد گھوم گھوم کر دیکھنے لگا۔ کچھ کمی سی لگتی ہے، جب بھی میں کہوں یہ اتنے الرٹ، اتنے ایکٹیو، ہمارے گھر کے لوگ ناممکن۔ وہ دھڑام سی لگتی ہے، جب بھی میں کہوں یہ اتنے الرٹ، اتنے ایکٹیو، ہمارے گھر کے لوگ ناممکن۔ وہ دھڑام سے ایفی کے بستر پر سیدھا سیدھا لیٹ گیا۔ تم جانا ہے یا نہیں؟ ایفی سے غصہ ضبط کرنا مشکل ہو گیا۔ ارے اتنی سی جان پر اتنا غصہ! وہ یکدم چھلانگ لگا کر اٹھا اور کورنس بجا لاتے ہوئے جھک گیا۔ سمن اور ایفی گردن اکڑائے شان بے نیازی سے ایک دوسرے کے پیچھے باہر نکل گئیں۔ عرفان کی نگاہ ایفی کی لمبی چوٹی سے الجھتی رہی، جو جوڑے بنانے کی ناکام کوشش کے بعد اب ادکھلی سی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اسے ذرا سا ملال تو ہوا، مگر اپنی چلبلی طبیعت کے باعث جلد ہی ذہن سے بات نکال دی۔ ایفی اور سمن گاڑی میں بیٹھی زور و شور سے ٹریٹ کے مینیو پر بحث کر رہی تھیں۔ جب کافی دیر ہو چکی تو سمن کو خیال آیا کہ وہ گاڑی ابھی تک پورچ میں ہی کھڑی ہے اور ڈرائیور حضرت عرفان کا دور دور تک نام و نشان نہیں۔ ایفی تم نے کچھ محسوس کیا؟ وہ مشغول سی ایفی کو جھنجھوڑ کر بولی۔ کیا؟ ایک لمحے کے لیے ایفی بھی ڈر سی گئی۔ ایفی، عرفان نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ ایفی بھی ڈر سی گئی۔ ایفی، عرفان نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ نہیں، وہ ایسا نہیں کر سکتا، وہ عجیب یقین سے بولی۔ جی ہاں، آپ ہی تو اس پر کامل یقین رکھتی ہیں، آپ کے سوا بھلا یہ کون خوش فہمی پال سکتا ہے؟ وہ دانت پیس کر بولی۔ چلو اندر دیکھتے ہیں چل کر، شاید چچی جان نے کوئی کام نے بھی اس کی تقلید کی۔ سامنے ہی چچی جان قریشی سے الجھی ماحول سے بے خبر مصروف تھیں۔ چچی جان، عرفان کہاں ہے؟ سمن نے انہیں ان کی دنیا سے باہر نکال لیا۔ ارے تم لوگ گئے نہیں ابھی؟ وہ انہیں تعجب سے سر سے پاؤں تک تیار کھڑے دیکھ رہی تھیں۔ عرفان کے بچے! ایفی نے مٹھیاں بھینچ کر نعرہ لگایا اور باہر کی طرف لپکی۔ سمن بھی پیچھے پیچھے تھی۔ پچھلے صحن میں باڑ کے ساتھ جوتوں کے نشان عرفان کے فرار کے سارے راز کھول رہے تھے۔ وہ دونوں غصے اور صدمے سے روحانسی سی ہو گئیں۔ اپنے گھنٹے بھر کی تیاری انہیں خاک میں ملتی نظر آئی۔ ایفی سمن ہائے کر کے ایفی کے گلے لگ گئی اور ایفی نے بھی سمن کی تقلید کی۔ مجھے قسم ہے تیرے سر کی، میں نے عرفان سے انتقام نہ لیا تو میرا نام بھی سمن نہیں۔ سمن نے گلے لگے عہد کیا۔ جی ہاں، آپ کا نام سمن ہی ہے اور اس کے بعد سمن تو رہے گی، بشرطِ مرحوم۔ دیکھو بکواس حمایتی کرو گی؟ سمن نے غصیلی نظروں سے اسے جانچا۔ اگر ہم کہیں اور وہ مسکرا دیں، ہم ان کے لیے زندگیاں لٹا دیں، ہر ایک موڑ پر ہم غموں کو سزا دیں، چلو زندگی کو محبت بنا دیں۔ واہ واہ کیا خوب مقرر ارشاد! اچانک عرفان نہ جانے کہاں سے وارد ہوا اور بلا خوف و خطر ان کے سامنے گھاس پر اطمینان سے بیٹھ گیا۔ ایفی جو عجیب ادا سے نین کٹورے بند کیے جذب سے وہ قطع پڑ رہی تھی، چونک کر سیدھی ہو بیٹھی۔ اللہ سمن، وہ جو کیک ہم نے بیگ پر ہاتھ رکھ کر بولی۔ چلو جلدی کرو۔ سمن بھی اس کا ہاتھ پکڑ کر اندر کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ عرفان اپنے سر پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ ارے اثر ہی نہیں ہوا۔ وقت نے کبھی زندگی کے ہاتھ نہیں تھامے کہ تم اپنی سی نہ کرو، وقت تو زندگی کے پاس سے دبے پاؤں گزر جاتا ہے، یہ دیکھے بغیر، یہ جانے بغیر کہ زندگی کس کے ساتھ کیا سلوک روا رکھتی ہے۔ وقت ظالم نہیں، مظلوم کی آنکھ ہے، جو دیکھتا ہے مگر چپ چاپ گزر جاتا ہے، جس کے لیے عافیت ہے۔ اسے معلوم تھا وقت تو لازم و ملزوم ہے، سب دیکھ رکھے ہیں۔ جب وقت ہمارا دوست نہیں، زندگی سے محبت نہیں، تو رشتے کیا معنی؟ تم کیا جانو ہمارے معاشرے میں پاکیزگی کسے کہتے ہیں، حیا کس زنجیر کا نام ہے، عزت و مرتبہ کس کے نازل کیے صحیفے ہیں؟ نہیں نا، تم نہیں جانتے کہ وہ انسان کیوں ہے۔ جنم لیا ہے تو ثبوت دو۔ عفت مآب ماں کا، قابل صد احترام باپ کا۔ نہیں نا، تم نہیں جانتے، مگر میں جانتا ہوں۔ نگاہوں کی تیر کیا ہوتے ہیں، احساسات کی تپتی ریت کیا بلا ہے،
تیر سفید جملے کیسے روح کو تار تار کرتے ہیں، تمہیں نگاہوں کی تیر کیا ہوتے ہیں، احساسات کی تپتی ریت کیا بلا ہے۔ تیر سفید جملے کیسے روح کو تار تار کرتے ہیں، تمہیں عشق نہیں الفت ہے، مگر مجھے اپنی نفرت سے پیار ہے۔ ہاں میں وہ ہوں جسے اس کی ماں نے اپنے وجود سے جدا کیا کہ وہ میرا غلیظ بوجھ نہیں اٹھا سکتی۔ تین نشانی ہوں، بظاہر میں مکمل مرد ہوں، مگر آؤ مجھے دیکھو، میں اندر سے دیمک لگی لکڑی کی طرح کھوکھلا ہوں۔ حسد نے مجھے کھا لیا ہے، نفرت نے میرے اندر جالے سے بن دیے ہیں۔ مجھے زندگی، محبت، وفا، خلوص اور تم سب سے نفرت ہے کہ وہ اپنی نظروں میں بڑے پوتر ہیں۔ ان کے وجود کسی ہوس، کسی وقتی لذت کا شاخیانہ نہیں، وہ ماں باپ کے ثمر ہیں، اولاد ہیں۔ مگر میرا قصور کیا ہے کہ میں انسان ہوں اور زندہ ہوں، اور مجھے معاشرے میں ایک مقام دیا گیا ہے تاکہ میں لاوارث نہ رہوں۔ میرا ایک گھر، ایک مقام، ایک رشتہ ہے زندگی سے۔ یہ میرے لیے میری عزت والے باپ کا اپنا کیتھارسس ہے کہ مجھے یتیم خانے کی دیواروں کے پیچھے، فٹ پاتھ پر، اندھیری راتوں کی جاگتی گلیوں میں کوئی پتھر نہ مارے۔ نگاہوں کے سامنے کوئی مر جائے تو صبر آتا ہے، گمشدہ گناہوں کا بوجھ جینے نہیں دیتا۔ ہاں میری تعلیم، میرا کردار، میرا مقام میرے لیے، میرے باپ کے لیے ہے، تاکہ اس کا دل، اس کا ضمیر مطمئن رہے۔ مجھے پتا ہے تم میرے باپ کے بیٹے بھی گردش میں ہے۔ ماں اگر مجھے اہمیت دیتی ہے تو صرف اپنی نسوانیت، وفا اور خلوص کے اظہار کے لیے۔ ماں تو وہ تھی، مجھے تو اس کی ٹوکری میں روٹی کی طرح، مسجد کے وظیفے مانگتے بچے کی طرح ڈال دیا گیا ہے۔ فرض جان کر قرض کی طرح مجھے وصول کر لیا گیا ہے۔ کمرے کی ملگجی سی روشنی تھی، سکون کا راحت افزا تصور اور گرم ہیٹر کی پرحرارت تپش۔ عرفان کمبل میں گھسا بہت دلچسپ سا ناول پڑھ رہا تھا۔ بیڈ کی سائڈ ٹیبل سے ڈائریکٹ روشنی کا حالہ ناول کی لائنوں پر مرکوز تھا۔ اچانک دروازے پر پڑنے والی زوردار دستک نے اسے چونکا دیا۔ ناول والا ہاتھ نیچے کر کے وہ اسی پوزیشن میں سر اٹھا کر دروازے کو دیکھنے لگا۔ چند لمحوں بعد ہی دوبارہ دستک دی گئی۔ وہ ایک دم اٹھا، جلدی سے دروازہ کھولا۔ لاؤنج کی ساری کھڑکیاں کھلی تھیں، جس کی وجہ سے سرد ہواؤں کے جھونکوں نے اس کا استقبال کیا۔ وہ جھرجھری سی لے کر رہ گیا۔ وہ صورتحال کو پرکھنے ہی والا تھا کہ یکدم ٹھنڈے یخ پانی کا پورا جگ اس پر اڈھیل دیا گیا۔ وہ ہائے کر کے رہ گیا۔ شدید سردی نے چند لمحوں تو اس کے حواس ہی چھین لیے، مگر جلد ہی دشمن حملہ آور اس کی جوابی کارروائی سے بچ نہ سکے۔ ایک کی کلائی اپنے مضبوط ہاتھ میں پکڑے، مزاحمت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس کو اپنے کمرے کے اندر گھسیٹ لیا۔ سمن کو پانی پھینکتے ہی بھاگ تھی، اور بیچاری افی اب دیوار کے ساتھ کھڑی عرفان کی تند و تیز نگاہوں کی زد میں تھی۔ تو محترمہ افی صاحبہ، یہ کس ظلم کا بدلہ لیا ہے آپ نے؟ وہ اطمینان سے اس کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہو گیا۔ ہاں جی، اب بولیں، کیا سانپ سونگھ گیا ہے؟ ویسے تو مجھے ستانے کے لیے بڑی بہادر بن گئی۔ ہاں بولو، وہ ڈپٹ کر بولا۔ ادھر افا کی جان پر بنی ہوئی تھی، کوئی راہ فرار نظر نہیں آ رہی تھی۔ اچانک ایک جاندار سوچ اس کے منجمد ذہن میں روشنی سے بھر گئی۔ کل ہم نے ایک کیک بنایا تھا، وہ سر جھکا کر بولی۔ خیر، نئی خبر نہیں، وہ بولا۔ بہت اچھا بنا تھا، وہ سر جھکائے دوبارہ بولی۔ آپ کے لیے بھی رکھا تھا۔ دو جھکی نظریں اٹھ نہیں پا رہی تھیں۔ شاید اثر نہیں ہو رہا، یہ لالچ کام نہیں آیا، یا اللہ۔ وہ ڈپٹ کر دروازہ کھول کر کھڑا ہو گیا۔ افی تو یوں بھاگی جیسے گدے کے سر سے سینگ۔ عرفان کا جاندار کہکا اس کے کمرے کے دروازے تک اس کا پیچھا کرتا رہا۔ ریسٹورنٹ کے خوابناک ماحول میں شیشے کی بہت بڑی دیوار کے پیچھے ٹیبل پر وہ سر جھکائے اپنے آنسو پیتی لڑکی بہت بے بسی کی کیفیت سے گزر رہی تھی۔
اس کے سامنے بیٹھا وہ بڑا ہی مطمئن لگ رہا تھا۔ ہاں ہارے بھی مگر ایسا ہی ہے، عورت کو سزا دینا اس کی ہابی رہا ہے۔ ہاں میں ایسا ہی ہوں، میں انتقام لوں گا اس غلطی کا جو میرا وجود ہے۔ اس کی طنزیہ مسکراتی نظریں، استفہامیہ انداز سے تنے ابرو، تنی ہوئی گردن سامنے بیٹھی ندا کو ڈوب پڑنے پر مجبور کر رہی تھیں۔ اس کا لرزتا وجود، تھکے تھکے سے لوٹے سے قدم باہر کی طرف یوں گامزن تھے جیسے محبت اور عزت وصول کرنے کی طلب میں۔ جوئے میں وہ اپنی آخری سانس بھی ہار بیٹھی ہو، اور اب ہارنے کے لیے رکھا یہ جسم ہی تو تھا، سو وہ بھی ہار گئی۔ رات بہت اندھیری تھی، جیسے گناہ کی سیاہی شیطان کے چہرے پر ملی ہو۔ ایک ہو کا عالم تھا جب اندھیرے کمرے میں سوئے ریحان احمد کو فون کی گھنٹی نے جگا دیا۔ سفیان تھا جس نے ندا کی موت کا تاثر نہ ابھرا، جیسے اس کی جھوٹی محبت کا مقصد ہی یہی تھا۔ اندھیرے میں اس کی چمکتی آنکھیں گویا سب ٹھیک ہے کا پیغام بنی ہوئی تھیں۔ ندا واحد تو نہ تھی، کچھ اور بھی تھیں ایسی ہستیاں جو بلا واسطہ اور بالواسطہ اس کے ظلم کا شکار تھیں۔ اسے احساس تھا کہ میرے اندر وہ طلسم ہے جو کسی بھی صنف نازک کے لیے بہت ہی توجہ طلب ہے، اور وہ اس تلوار کی دھار کو ان کی زندگی کی ہر خوشی کی شاہراہ پر رکھ کر ان کا تماشا دیکھتا تھا۔ اور اب ہاں اپنے احساس کو ختم کر کے، ہر تعلق کی عزت کو قربان کر کے ایک فیصلہ عفیرہ احمد کو پانے کا تھا۔ نہ جانے کیسی آگ تھی جو اس کے تن من کو جلائے رکھتی تھی۔ تپش تھی کہ بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ صحرا تھا کہ پیاس سے برا حال تھا۔ سورج جیسے عین سر پر اپنی بے رحم شعاؤں سے اس کے اندر باہر کو جلائے جا رہا تھا۔ کسی کے بدل جانے کا دکھ نہیں، یہ شان تھی۔ اس راز سے پردہ اب اٹھ گیا تھا۔ پھپھو اور سمن صبح سے آئی ہوئی تھیں، مگر نہ جانے کیوں اسے وہ بشاشت و تر و تازگی سمن کے چہرے پر نظر نہیں آ رہی تھی۔ شاید میرا وہم ہے۔ کچن میں افی خیرہ ماسی کے ساتھ چپ چاپ توجہ ہنڈیا کی طرف تھی، یا شاید وہاں بھی صرف اس کا وجود ہی تھا، اس کا ذہن کہیں اور تھا۔ عرفان دبے پاؤں اس کے پیچھے پہنچ گیا، اور ہاؤ کی آواز پر وہ ڈر کر پلٹی، اور پھر نہ جانے کیا ہوا، ایک زوردار چینخ کی آواز کے ساتھ ہی وہ بے خود سی بے ہوش ہو کر فرش پر گر گئی۔ ماسی خیرہ اور عرفان حیران پریشان اس کی طرف دوڑے۔ ماسی نے آسیہ خانم اور رضیہ بیگم کو آوازیں دیں۔ وہ بدحواس سی ہو کر آسیہ نے عرفان کی مدد سے اس کے پھول جیسے بدن کو اٹھایا۔ عرفان کے دل پر جیسے برچھیاں سی چل گئیں۔ اس کو اس حالت میں کب سوچا تھا؟ نہ جانے کیا ہوا اسے۔ میرا خیال ہے عرفان گاڑی نکالو، ڈاکٹر ظفر کی کلینک پر لے چلتے ہیں۔ رضیہ بیگم نے عرفان کو پریشان سا دیکھ کر کہا۔ وہ بن ماں کی بچی انہیں سمن سے بھی زیادہ پیاری تھی۔ نہیں پھپھو، ابھی ٹھہر جائیں، کوئی خاص بات نہیں۔ وہ فکر مندی سے اس کے پاس بیٹھ گیا اور اس کی لرزتی پلکوں پر نظریں جما کر بولا۔ معزز سامعین، میرے ناول دوسرا حصہ آپ کی پیش خدمت ہے۔ پسند آئے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا، اور اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو بیل آئیکن کا بٹن پریس کر دیجیے، اور اپنی پسند ناپسند بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔